بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں سکتہ استعمال ہوتا ہے اور وقفہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکثر مقامات میں سکتہ لکھا ہوتا ہے اور اکثر مقامات میں وقفہ لکھا آتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ سکتہ کیسے کرتے ہیں اور وقفہ کیسے کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات ہم سمجھ لیتے ہیں سکتہ کسے کہتے ہیں۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا یا پھر سٹاپ ہو جانا، رک جانا، اس کو ہم بولتے ہیں سکتہ۔ اگر میں ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈیٹیلز میں کروں تو پھر سکتہ اسے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی سکتہ استعمال ہوتا ہے ہم اپنی آواز کو خاموش کر لیتے ہیں، اپنا وولیم جو ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو زیرو کر لیتے ہیں۔ آواز کو خاموش کر لینا ایک لمحے کے لیے، لیکن سانس توڑے بغیر ہم نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ سانس توڑے بغیر آواز کو خاموش کر کے ایک لمحے کے لیے پھر اپنی تلاوت کو آگے کنٹینیو کرنا، جاری رکھنا، اس کو ہم بولتے ہیں سکتہ۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ مثال دوں گا پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایک مثال آپ کو دوں گا، وقیل من کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے، تو جس کے بعد سکتہ لکھا ہوتا ہے نا اس کو پڑھ کے آپ نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جانا ہے۔ جیسے میں وقیل من کہہ کے رک جاؤں گا، سٹاپ ہو جاؤں گا، رک جاؤں گا، اپنا ولیوم میں زیرو کر دوں گا، خاموش ہو جاؤں گا ایک لمحے کے لیے، پھر میں نے آگے تلاوت کنٹینیو کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اس کو میں پڑھوں گا، وقیل من راق، وقیل من راق، تو ایک لمحے کے لیے رک جانا، کس کے بعد؟ جس کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں سورہ یاسین کے اندر ہے مم مرقدینا، اب قادینہ کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جب قادینہ پڑھنا ہے آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو خاموش کر لینا ہے، پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے ہاذا سے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، جو سانس پیچھے سے آ رہی ہے آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، نئی سانس نہیں آپ نے لینی۔ جو سانس پیچھے سے آ رہی ہے آپ نے اس سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ سانس کو توڑے بغیر اپنی آواز کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر لینا، پھر تلاوت کو کنٹینیو کرنا، یہ ہوتا ہے سکتہ۔ فار ایگزامپل اس کو میں پڑھوں گا، مم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، دوبارہ دیکھیں، مم مرقدنا هذا، مم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، تو آواز کو خاموش کرنا لیکن سانس، نئی سانس ہم نے سٹارٹ نہیں کرنی، سانس کو نہیں توڑنا، سانس وہی ہونی چاہیے جو پیچھے سے آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے سکتہ کرنا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں سکتہ کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ سکتہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ سکتہ کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہے سکتہ واجب اور دوسری ہے سکتہ جائز، ٹھیک ہے؟ اب سکتہ واجب کے اندر ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر سکتہ لازمی کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، واجب ذرا فرض کے قریب ہے لیکن فرض والی بات اور ہے۔ سکتہ واجب جہاں پر استعمال ہوگا نا آپ نے وہاں پہ سکتہ لازمن کرنا ہے، لازمی کرنا ہوتا ہے۔ سکتہ کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور سکتہ جائز، جائز کا مطلب ہے سکتہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں پر سکتہ واجب ہوگا وہاں پر سکتہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ سکتہ واجب کہاں پر ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اسکرین پہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں جو سکتہ ہو رہا ہے وہ سکتہ واجب ہے۔ ایک مقام یہ ہو گیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی ہے پہلے، وہ ہو گیا۔ دوسری جگہ یہ ہے سورہ یاسین کے اندر، تیسری ہے سورہ قیامہ کے اندر 27 آیت ہے، سورہ مطففین کی آیت نمبر 14۔ یہ 4 مقامات ہیں سکتہ واجب کے۔ یہ سورت کا نام اور آیت کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہاں پر جب بھی سکتہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے لازمن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سکتہ بہت مرتبہ استعمال ہوگا،
ان چار مقامات کے علاوہ سکتہ اور بھی جگہ پہ استعمال ہوگا لیکن وہ سکتہ جائز ہے، آپ وہاں پر کریں یا نہ کریں لیکن ان چار مقامات کے اوپر سکتہ آپ نے لازمن کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ وقفہ کسے کہتے ہیں؟ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا سکتہ کرنا، بالکل ایزی ہے۔ سکتہ کو اور وقفے کو میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ اس لیے رکھا ہے تاکہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سکتہ کی آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ آواز کو خاموش کر لینا، سانس کو توڑے بغیر پھر آگے ہم نے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ وقفہ بھی سیم ٹو سیم یہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جتنا رکنا آپ نے سکتے کے اندر تھا نا، جتنا وقفہ ایک لمحے کے لیے آپ نے رکنا ہوتا ہے سکتے کے اندر جہاں پر سکتہ استعمال ہوگا، لیکن جب بھی آپ نے وقفہ کرنا ہے آپ نے اس کی جو آپ رکے ہیں خاموش ہوئے ہیں اس کی مقدار کو آپ نے بڑھا دینا ہے۔ آسان الفاظ میں لمبا سکتہ کرنا، مثال آپ کو دوں گا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں مالکم، مالکم کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے آواز کو خاموش کرنا ہے، سانس نہیں توڑنی لیکن لمبا سکتہ کرنا ہے۔ لمبا سکتہ مطلب زیادہ دیر تک آواز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر یہاں پہ سکتہ لکھا ہوتا تو میں نے اس کو پڑھنا تھا مالکم کیف تحکمون، ایک لمحے کے لیے بس، لیکن وقفہ لکھا ہوا ہے سکتہ لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھوں گا؟ مالکم کیف تحکمون، یعنی کہ سکتے کی نسبت آپ نے وقفہ جب کرنا ہے آپ نے مقدار کو بڑھا دینا ہے خاموش رہنے کی مقدار کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن سارا حساب کتاب وہی ہے کہ آپ نے سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال دوں گا اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، جہاں جہاں پر بھی وقفہ ہوگا تو آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، آواز کو آپ نے خاموش کر لینا ہے لیکن زیادہ دیر تک، سکتے کی نسبت زیادہ دیر تک آپ نے آواز کو روکنا ہے۔ یہ فرق ہے سکتے کے اندر اور وقفے کے اندر۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب آپ نے مقدار کتنی ہے اس کی؟ سکتے کی مقدار ہوتی ہے ایک لمحہ، بس ایک سیکنڈ آپ لگا لیں تو اس کی مقدار آپ لگا لیں 2 یا 3 سیکنڈ تک آپ کر لیں، اس کی نسبت آپ نے اس کی مقدار کو ذرا بڑھانا ہے۔ یہ ہوتا ہے سکتہ اور وقفہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ کسی قسم کا بھی کوئی اگر کوسچن ہوتا ہے آپ فوراً سے پہلے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھا کریں اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹس میں کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے اس کا رپلائی کرنے کی یا اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی بھی میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر کے آپ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔